تو جیسا کہ آپ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کتنے سال میں حافظ بنا، یعنی میں نے کتنے سال کے اندر پورے قرآن شریف کو حفظ کیا، اور آپ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ میں نے کس مدرسے سے حفظ مکمل کیا ہے، یعنی میں نے حفظ کی پڑھائی کس مدرسے میں کی ہے۔ ہم اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہم سے اپنے رزق کو نہیں چھینتا۔ تو گوشت دیکھ کر آپ کے لیے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، ابو جان ہمارے لیے سیب لے کر آئے ہیں، تو سیب ہمیں چھلکا سمیت ہی کھانا چاہیے۔ تو اب میں سونے جا رہا ہوں، تو سونے سے پہلے ایک کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے میرے آج کے ولاگ میں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کتنے سال میں حافظ بنا، یعنی میں نے کتنے سال کے اندر پورے قرآن شریف کو حفظ کیا، اور آپ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ میں نے کس مدرسے سے حفظ مکمل کیا ہے، یعنی میں نے حفظ کی پڑھائی کس مدرسے میں کی ہے۔ تو یو پی یعنی اتر پردیش میں ایک جگہ ہے جس کا نام اکبر پور ہے، جہاں ایک بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت جگہ ہے جس کا نام کچوچا شریف ہے، جہاں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں۔ تو کچوچا شریف میں ہی ایک مدرسہ ہے جس کا نام جامعہ اشرف ہے، جہاں سے میں نے 3 سال کے اندر قرآن پاک حفظ کیا، اور 1 سال میں نے دور کیا، تو مجھے حافظ بننے میں پورے 4 سال لگ گئے۔ تو میں 2015 میں حافظ بن گیا، جس کے بعد یعنی میں نے 2016 سے پھر عالمیت کی پڑھائی شروع کر دی تھی، اور 2022 میں میری عالمیت کی دستار ہو گئی۔ تو جب میں نے حفظ کی پڑھائی کرنی شروع کی تھی تو اس وقت میں بہت ہی شرارتی بچہ تھا، بہت ہی بدماش تھا، مگر جیسے جیسے میں قرآن حفظ کرتا گیا اور حافظ بننے تک میرے مزاج میں، میرے لہجے میں اور میری زندگی میں بہت سے بدلاؤ آتے گئے، اور میری زندگی بالکل بدل گئی۔ اور جب میں درس نظامی میں گیا، جب میں نے عالمیت کی پڑھائی شروع کی، تو میری پہلے کی زندگی سے اب کی زندگی بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ پہلے میری زبان میں بھی لکنت تھی، میں صاف سے کوئی ورڈ بول بھی نہیں پاتا تھا، میں تتلا کر بولتا تھا، مگر قرآن حفظ کرتے کرتے میری زبان کی لکنت صحیح ہو گئی، میری زبان سے تتلا پن دور ہو گیا۔ یہ قرآن کی برکت اور یہ قرآن کا معجزہ تھا جو کہ میرے ساتھ ہوا تھا، الحمدللہ۔ اس پر میں اللہ کا شکر جتنا ادا کروں کم ہے، ورنہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیشہ تتلا ہی رہے گا، یعنی ہمیشہ یہ تتلا کر ہی بولے گا، اس کی زبان کبھی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قرآن کی برکت تھی کہ آج آپ میری زبان، میرے الفاظ سن سکتے ہیں کہ کتنے صاف طریقے سے میں الفاظوں کو الحمدللہ ادا کر پا رہا ہوں۔ تو اگر میرا کبھی کچوچا شریف جانا ہوا تو میں ضرور آپ کو اپنے مدرسے کا ولاگ بنا کر دکھاؤں گا، تب آپ کو ایک ایک چیز میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ میں کہاں رہتا تھا، کہاں پر پڑھتا تھا، اور کیسے ہم پڑھائی کرتے تھے، جس ولاگ کو دیکھ کر آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مدرسے کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج ہے ڈنر میں قیمہ اور روٹی، ماشاءاللہ۔ کس کس کو قیمہ پسند ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا۔ ہم اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہم سے اپنے رزق کو نہیں چھینتا۔ نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ اپنے ہر ایک بندے کو رزق عطا کرتا ہے، اسے کھلاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی شان۔ تو دیکھ سکتے ہیں اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، جو اللہ ہمیں ہر حال میں رزق عطا کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ بھی کھائے تو اللہ کا شکر ادا ضرور کیا کرے، کیونکہ اللہ کو شکر کرنے والے بندے پسند ہے۔ تو گوشت دیکھ کر آپ کے لیے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ وہ کون سا گوشت ہے جسے کھانا تو جائز ہے، جسے کھانا تو حلال ہے، لیکن بیچنا حرام ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کیا ہوا، کھا لیا کھانا؟ جی کیا کھائے؟ انڈا۔ انڈا؟ کیوں؟ قیمہ بنا تھا، قیمہ نہیں کھائے؟ نہیں، انڈا کیوں کھائے؟ قیمہ پسند نہیں ہے۔ قیمہ نہیں ہے پسند تمہیں؟ اچھا۔ تو الحمدللہ کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، تو کیا دیکھتا ہوں ابو جان ہمارے لیے سیب لے کر آئے ہیں، تو سیب ہمیں چھلکا سمیت ہی کھانا چاہیے۔ اس لیے سیب کو کھانے سے پہلے دھل لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر وہ پھل جسے ہم چھلکا سمیت کھاتے ہیں اسے دھلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ پھل کہاں کہاں سے ہو کر، کن لوگوں کے ہاتھوں سے ہو کر یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو سوچ سکتے ہیں ان پھلوں کے چھلکوں پر کتنے جراثیم اور کتنے بیکٹیریا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں بنا دھلے کھائیں گے تو ہم بہت سی بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر اس پھل کو اچھے سے دھل کر کھانا چاہیے جسے ہم چھلکا سمیت کھاتے ہیں۔ تو چلیے پہلے میں اسے دھلتا ہوں پھر کھاتا ہوں۔
تو الحمدللہ میں نے سیب کو دھل لیا، کیونکہ اسلام ہمیں یہی تربیت دیتا ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز پاک صاف اور صاف ستھری کھانی چاہیے، کیونکہ اسلام ہماری صحت کا بہت ہی خیال رکھتا ہے۔ تو پہلے بیٹھ کر اسے کھا لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کر رہے ہو شاداب؟ کام کس کا؟ اسکول کا ہوم ورک کر رہے ہو؟ جی بسکٹ کی اسپیلنگ بتائیے تھا۔ تمہیں نہیں پتا بسکٹ کی اسپیلنگ کیا ہے؟ نہیں نہیں، یہ سب کس نے کروایا؟ خود سے کیے ہو؟ جی کچھ خود سے کیے ہو اور کچھ عالیہ نے کروایا۔ جھوٹ مت بولا کرو، سمجھ گئے؟ ادھر دیکھو، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں۔ یہ بولو کہ اپی کی مدد سے کیا ہو۔ کن کی مدد سے کیے ہو؟ ادھر اپی۔ اپی۔ اس کی اسپیلنگ بسکٹ لکھو، بسکٹ کی یہاں ہے نا، اوپر دیا ہوگا اس میں سے، یہاں سے لو۔ بسکٹ لکھنے کے لیے سب سے پہلے کون سا ورڈ لوگے؟ سب سے پہلے اس میں سے تم بسکٹ لکھنا ہے تو BIC، سی لوگے یا ایس لوگے؟ BI، ہاں BIS آ گیا، 3 ورڈ آ گیا۔ پہلے لکھو، سب سے پہلے لکھو یہاں پہ BIS لکھو۔ BIS کیا آئے گا؟ سی، بالکل۔ بس یو یو تم کیا بتا رہی ہو؟ لکھنے دو، غلط۔ BICU، یو کے بعد آئی آئے گا، BISCUIT، بس۔ مظفر آپ سے ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ ادھر آؤ، کیا سوال ہے؟ گاندھی جی ہے، اسے بال کٹانا ہے اور بیچ میں ایک ندی ہے، وہ کیسے پار کرے گا؟ ہم لوگ اپنے بچپن میں یہ سوال پوچھتے تھے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ گاندھی جی کو بال کٹوانا ہے، بیچ میں ایک ندی ہے، تو بال کٹوانے کیسے جائیں گے؟ ندی پار کر کے؟ ناؤ سے جائیں گے؟ ناؤ بھی نہیں ہے۔ ناؤ بھی نہیں ہے نہیں۔ تو گاندھی جی کے سر پہ بال ہی نہیں ہے تو بال کیا کٹوائیں گے؟ بچپن میں ہم لوگ بھی یہی سوال لوگوں سے پوچھتے تھے اور ان کے مزے لیتے تھے۔ تو اب میں سونے جا رہا ہوں، تو سونے سے پہلے ایک کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، یعنی سونے سے پہلے کی دعا ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی ہم اللہ کے نام پر مرتے ہیں اور اللہ کے نام پر زندہ ہوتے ہیں۔ تو نیند جو ہے، یعنی سونا جو ہے، یہ موت کے مثل ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اسے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، اسے کچھ پتہ ہی نہیں رہتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے نیند کو موت کے مثل کہا گیا ہے، یعنی نیند موت کی طرح ہے، اور جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اسے وہ دوبارہ زندگی عطا ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نام پر مرتے ہیں اور اللہ کے نام پر زندہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لے کر ہی سوتے اور اللہ کا نام لے کر ہی زندہ ہوتے، یعنی ہمیں نیند دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور ہمیں سلانے کے بعد اٹھانے والی یعنی زندہ کرنے والی ذات بھی، نیند سے بیدار کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہی ہے۔ تو اس دعا کو پڑھ کر ضرور سویا کریں، اس سے اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں، اس کا امپورٹنٹ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ تو چلیے، خدا حافظ، اب میں چلتا ہوں سونے۔